ذیقعدہ کا مہینہ محترم اور مقدس مہینہ ہے، اس وجہ سے کہ ایک تو یہ اشہر حرم کے اندر آتا ہے، یعنی حرمت والے جو 4 مہینے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ یہ 4 عزت احترام والے مہینے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ایک تو یہ ذیقعدہ اشہر حرم میں آتا ہے، اس وجہ سے قابل احترام ہے، مقدس مہینہ ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ یہ ذیقعدہ کا مہینہ اشہر حج میں سے بھی ہے، یعنی حج کے مہینوں میں سے بھی ہے۔ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ یہ تینوں مہینوں کو شریعت نے حج کے مہینے قرار دیے ہیں، اس وجہ سے بھی ذیقعدہ کا مہینہ محترم ہے، اور اس وجہ سے بھی محترم ہے کہ ذیقعدہ کے مہینے سے پہلے بھی مسلمانوں کی عید ہے یکم شوال کو، اور ذیقعدہ کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی عید ہے، اور ذیقعدہ کے مہینے سے پہلے بھی مسلمانوں کی ایک بہت اہم عبادت ہے جو کہ رمضان ہے، اور ذیقعدہ کے مہینے گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی ایک بہت اہم عبادت ہے جس کو حج کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ذیقعدہ کا مہینہ اسلام کے اندر محترم مہینہ ہے، اور یہ جو 4 محترم مہینے ہیں، جو مقدس مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر نیک اعمال کا ثواب آدمی کو زیادہ ملتا ہے، اور ان 4 مہینوں کے اندر اگر آدمی گناہ کرے تو گناہوں پر گرفت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں کے اندر آدمی کو چاہیے کہ آدمی نفلی روزے اور دیگر نیک اعمال آدمی زیادہ سے زیادہ کرے، کہ ان 4 مہینوں کو عزت والا اور احترام والا اور محترم اور مقدس مہینہ کہا گیا۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ذیقعدہ کا مہینہ بھی ہے، اور پھر یہ ذیقعدہ کا مہینہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 40 دن کے لیے آؤ اور اعتکاف کرو، ہم تمہیں کتاب تورات دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کوہ طور پر گزارے، تو ان میں سے ایک پورا مہینہ ذیقعدہ کا گزارا، اور پھر ذی الحجہ کا پہلا عشرہ گزارا۔ تو یہ ذیقعدہ کا مہینہ بھی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف کیا تھا، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور یہ سوا مہینہ گزار کر 40 دن گزارے، اعتکاف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تو کئی اعتبار سے یہ ذیقعدہ کا مہینہ فضیلت رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 4 عمرے فرمائے، اور یہ 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذیقعدہ کے مہینے کے اندر فرمائے ہیں۔ 4 عمرے آپ نے فرمائے، اور یہ 4 عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ کے مہینے کے اندر فرمائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور یہ نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت زینب سے ہوا یہ اس ذیقعدہ کے مہینے کے اندر ہوا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، تو حضرت میمونہ سے آپ کا نکاح بھی اسی ذیقعدہ کے مہینے کے اندر ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ کئی اعتبار سے ذیقعدہ کا مہینہ برکت والا ہے۔ تو جب یہ مہینہ برکت والا ہے، مقدس ہے، محترم مہینہ ہے، تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو جانتے نہیں ہیں، شریعت کا علم ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہم دنیا کے فضول باتوں کے پیچھے لگ کر ہم نے یہ عقیدہ، لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ نعوذ باللہ ذیقعدہ کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ جہالت کی بنیاد پر لوگ ذیقعدہ کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر ذیقعدہ کے مہینے کو خالی مہینہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ تو خالی ہے، اس مہینے کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں کسی بڑے کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ شادی نقصان دہ ثابت ہوگی، ورنہ شادی کے اندر نحوست آ جائے گی، نکاح کے اندر نحوست آ جائے گی، سارے کاموں کے اندر نحوست
نحوست آ جائے گی۔ لوگ جہالت کی بنیاد پر اس مہینے کو منحوس اور خالی مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ جب قرآن پاک کو دیکھا جائے، احادیث کو دیکھا جائے، شریعت مطہرہ کو دیکھا جائے، ہمارے دین اسلام کو دیکھا جائے، تو دین اسلام نے تو ذوالقعدہ کے مہینے کا احترام بہت زیادہ بیان فرمایا ہے، اس کا تقدس، اس کا مقدس ہونا یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکاح اور 4 عمرے اور کیا کیا کام اس ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر فرمائے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا اور ہم دین سے اتنے زیادہ دور ہو چکے کہ جو مقدس مہینہ ہے اس کو تو ہم نعوذ باللہ منحوس سمجھ رہے ہیں، لیکن جس میں نحوست ہے اس کو ہم منحوس نہیں سمجھتے۔ ہم مثال کے طور پر لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس مہینے میں شادی نہ کرو، اس لیے کہ یہ مہینہ خالی مہینہ ہے، برکت سے خالی ہے، اس مہینے میں نحوست ہے۔ تو اس مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے، نحوست اس چیز کے اندر ہے کہ اگر سود پر قرضہ لے کر اس شادی کے اندر بڑا ولیمہ کیا جائے گا تو نحوست اس چیز کے اندر آئے گی۔ اور نحوست اس چیز کے اندر آئے گی کہ شادی کے موقع پر جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکی والوں کو شرمندہ کر کے بڑے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ بڑے جہیز کا یا چھوٹے جہیز کا مطالبہ کرنا، جو کہ مطالبہ کرنا سرے سے حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ بڑے جہیز کا مطالبہ کرنا اور لڑکی کے باپ کو پریشان کرنا، نحوست اس چیز کے اندر ہے۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر مہندی کی رسم ہو رہی ہے، دودھ پلائی کی رسم ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، میوزک ہے، موسیقی ہے، غریانی ہے، اور خواتین کا لباس باریک لباس ہے، آدھا لباس ہے، ننگا لباس ہے، کافروں جیسا لباس ہے۔ نحوست اس چیز کے اندر ہے، اس چیز کے اندر ہم نحوست نہیں سمجھتے، اس لیے کہ دین سے ہماری بہت دوری ہو چکی ہے۔ اور ہم نے اگر منحوس سمجھا تو نعوذ باللہ ہم نے ذوالقعدہ کے مہینے کو منحوس سمجھ لیا، جو کہ حج کے مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے، جو کہ اشہر حرم میں سے، جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ازواج مطہرات سے نکاح فرمائے ہیں، آپ نے 4 عمرے اس مہینے کے اندر فرمائے ہیں، صلح حدیبیہ کا معاملہ اس مہینے کے اندر ہوا ہے۔ تو یہ مہینہ جس کو شریعت نے مقدس اور محترم کہا، اور ہم اس مہینے کو منحوس سمجھ کر شادی وغیرہ سے بچتے ہیں، جبکہ نحوست ان چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ نحوست تو ان تمام گناہوں کے اندر ہے جس کو ہم ضروری سمجھ کر، ہم گناہ ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، نحوست ان چیزوں کے اندر ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی تعویذ والے کے پاس جائیں گے، کسی بابے کے پاس جائیں گے، ہماری نحوست ختم ہو جائے گی۔ ایسے نحوستیں ختم نہیں ہوتی جب تک آدمی غلاظت کو، گند کو، گٹر کو، آدمی غلاظت کو جب تک باہر نہیں پھینکے گا اس وقت تک نحوست ختم نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر کمرے کے اندر پاخانہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر آدمی خوشبوئیں بھی چھڑک رہا ہے، آدمی دھونی بھی دے رہا ہے، تو نحوست بدبو ختم نہیں ہوگی جب تک اس غلاظت کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے، اپنی شادیوں سے، اپنی خوشیوں غمیوں سے ان تمام نحوست والی چیزوں کو جب ہم نکالیں گے پھر نحوست ختم ہوگی۔ ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر یا کسی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے، یہ تو مقدس مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، یہ تو برکت والا مہینہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔